السلام علیکم، ویلکم ٹو عبد مصطفیٰ آفیشیل۔ ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہماری لاسٹ ٹائم کی ویڈیو سے کافی ملتا جلتا ہے۔ پچھلی مرتبہ ہم نے فتنہ گوہر شاہی پر بات کی تھی، اور آج بھی ہم ایک فتنے کے بارے میں بات کریں گے جسے شکیل بن حنیف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور اس پر بیان کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حضرت مفتی عبدالجلیل صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو کہ فی الوقت شہر ہزاری باغ کے قاضی بھی ہیں ماشاء اللہ۔ تو آئیے مفتی صاحب کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو مفتی صاحب، ہماری پوری ٹیم آپ کی تہہ دل سے شکر گزار ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی نہیں بلکہ انمول وقت ہمیں دیا۔ جی شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ کی ٹیم اور آپ حضرات جس کام میں مصروف ہیں، الحمدللہ اس وقت کا اہم تقاضا ہے کہ اس طریقے سے اسلامی پیغامات کو لوگوں تک پہنچایا جائے اور لوگوں کو فتنوں سے محفوظ رکھا جائے۔ جزاک اللہ۔ جیسا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مفتی صاحب، فتنہ شکیل بن حنیف۔ جی، ہمارے دیکھنے والوں میں بہت سے ایسے بھی ہوں گے کہ جنہوں نے یہ نام پہلی مرتبہ سنا، تو اس ٹاپک کے حوالے سے ہمارے کچھ سوالات ہیں آپ سے۔ میں پہلے سوال کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ ہمارا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ شکیل بن حنیف کون ہے؟ اس کا تعارف پیش فرما دیں۔ دین اسلام ایک زندہ دین ہے، اور ہر دور میں فتنے اٹھے، لیکن اس وقت جس تیزی سے فتنے ابھر رہے ہیں اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی ہے۔ شکیل بن حنیف موضع عثمان پور، ضلع دربھنگا، بہار کا رہنے والا۔ اس نے دنیاوی تعلیم حاصل کی، انجینئرنگ کا کورس کیا، اور پھر معیشت کی تلاش میں دہلی پہنچا اور تبلیغی جماعت سے منسلک ہو گیا۔ پھر اچانک اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو اپنا ہم نوا بنانا شروع کیا، ہم رکاب بنانا شروع کیا، اور پھر دھیرے دھیرے اس نے پیر پھیلانے شروع کیے، لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ شکیل بن حنیف بہار کا رہنے والا، دینی تعلیم سے دور کا واسطہ نہیں، تبلیغی جماعت سے منسلک ہو کر کے اس نے مہدی ہونے کا پہلے دعویٰ کیا، پھر دوبارہ اس نے کہا کہ میں عیسیٰ ہوں اور جو مہدی ہے وہی عیسیٰ ہے، اس طرح کی وہ تعویلیں پیش کرتا ہے۔ یہ آپ نے شکیل بن حنیف کا تعارف پیش فرمایا۔ اب میں دوسرے سوال کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ شکیل بن حنیف کے عقائد کیا ہیں، اور یہ بھی بیان فرمائیں کہ اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو اس پر کیا حکم ہے؟ شکیل بن حنیف کا عقیدہ جو قرآن کریم کی تصریحات ہیں، امت کا جس مسئلے پر اجماع ہے اس کے خلاف اس کا عقیدہ ہے۔ امت مسلمہ جانتی ہے کہ قرب قیامت حضرت امام مہدی کا ظہور ہونا ہے، مکے میں پیدا ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت انہیں حاصل ہوگی۔ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ شکیل بن حنیف ہی مہدی ہے اور وہی عیسیٰ ہے، اور یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے صریح خلاف ہے۔ اور جو اس عقیدے پہ چلتا ہے یا جو اس عقیدے کا قائل ہے، تو جس طرح شکیل بن حنیف مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، ویسے ہی اس کے ماننے والے، اس کے عقیدت مند، اس کے مریدین، اس کے پیروکار سب کے سب کافر و مرتد ہیں، اور سب دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا، شکیل بن حنیف کا دعویٰ ہے کہ وہ مہدی ہے، اور پھر یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ عیسیٰ بھی ہے۔ تو اس طرح کے دعوے کچھ اور لوگوں نے بھی کیے ہیں ماضی میں، جیسے گوہر شاہی کا بھی ایسا ہی ملتا جلتا دعویٰ ہے۔ تو ہمیں یہ بتائیں کہ حضرت امام مہدی کی علامات کیا کیا ہیں جو احادیث میں بیان ہوئی ہیں، یعنی ہم کیسے پہچانیں کہ حضرت امام مہدی کون ہیں؟ احادیث مبارکہ میں امام مہدی کی جو نشانیاں موجود ہیں وہ اظہر من الشمس ہے۔ کوئی بھی پڑھا لکھا اور سچا مسلمان ایک نظر دیکھتے ہی پہچان لے گا کہ یہ جھوٹا ہے، فریب کار ہے، مکار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ مہدی علیہ السلام کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، مکے کی سرزمین میں ولادت ہوگی، اور
حضرت سیدہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ کی نسل سے امام مہدی ہوں گے۔ یہ کھلی نشانی ہے، اور پھر بھی پتہ نہیں لوگ کیسے گمراہ ہو رہے ہیں، حالانکہ یہ پیدا ہونے والا بہار میں ہے، یہ سادات میں سے بھی نہیں ہے، جاہل ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت حاصل ہوگی 7 یا 9 سال تک، 2 سال تک معیت حاصل ہوگی، لیکن یہ ساری چیزیں کہیں نہیں مل رہی ہیں، اس لیے اس کا جھوٹ مکر فریب ظاہر ہے، فتنے کا دور ہے، مسلمانوں کو جگانے کی ضرورت ہے، بیدار کرنے کی ضرورت ہے، جو لوگ دھوکے میں آ گئے ان تک یہ پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے کہ شکیل بن حنیف مہدی نہیں ہے بلکہ دجال قسم کا ہے، اور جو اس دور میں دجل و فریب کے ذریعے اسلام سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حضرت امام مہدی کی علامات میں سے ایک آپ نے یہ بیان فرمایا کہ ان کا نام ہمارے نبی کے نام پر ہوگا محمد، اور والد کا نام عبداللہ ہوگا، جبکہ اس کا نام شکیل ہے اور اس کے باپ کا نام حنیف ہے۔ اور بھی علامات ہیں، لیکن مفتی صاحب یہ لوگ تعویل کرتے ہیں اس طرح کہ جیسے بیان ہوا کہ وہ مدینے میں ہوں گے، تو یہ لوگ لفظ مدینہ سے شہر مراد لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح کی جو احادیث قرب قیامت اور ان کے علامات کے تعلق سے وارد ہوئی ہیں، ان میں جو الفاظ آئے ہیں، مثلاً اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ ایک گائے اتنا دودھ دے گی جو ایک قبیلے کو یا ایک جماعت کو کافی ہوگا، یا ایک انار کا چھلکا اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے سائے میں ایک جماعت یا اتنے لوگ بیٹھ جائیں گے۔ تو اس طرح کی احادیث کی یہ تعویلات کرتے ہیں، جیسے جو گائے کی احادیث ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جرسی گائے جو دور حاضر میں موجود ہے، تو اس سے یہ صادق آ جاتی ہے، یہ جو علامت ہے کہ ایسی گائے موجود ہے دنیا میں کہ جس کے دودھ سے اتنے لوگ جو ہے پی لیتے ہیں۔ تو ایسی تعویلات کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ قرآن و حدیث کے منصوص مسائل اور جس پر امت کا اجماع ہو، اگر اس میں کوئی اپنی طرف سے باطل تعویلات کرتا ہے، جیسے مہدی کے بارے میں اس نے تعویل کر کے خود کہہ دیا کہ میں مہدی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ میں ہی عیسیٰ ہوں، تو یہ غلط تعویلات ہیں، باطل تعویلات ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو گائے کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک جماعت کو کافی ہو رہی ہے، یہ ان کی تعویلات کوئی بھی درست نہیں ہے۔ یہ تو امریکہ اور فرانس کو ملا کر کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ دجال ہیں، اور دونوں کو ملانے کے بعد کافر کا لفظ ان کے بیچ سے نکل کر کے آتا ہے، تو یہ تو شروع ہی سے غلط تعویلات کر رہے ہیں، قرآن کی غلط تعویل کی، احادیث مبارکہ کی غلط تعویل کی، اور نوجوانوں کو دھوکہ میں ڈالتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں سائنس کے ذریعے دین سمجھاتا ہوں، سائنس کے ذریعے قرآن و حدیث سمجھاتا ہوں، تو نوجوان اس کے بہکاوے میں آتے ہیں اور گمراہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ان کی ایک بھی تعویل جو ہے درست نہیں ہے، اور تعویل کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب صراحت سے، جب صریح کلمہ صادق نہ آتا ہو، تب اس کو تعویل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے اتریں گے، نازل ہوں گے، یہ تو صریح قول میرے آقا کا ہے، اور بہت ساری نشانیاں آقا نے بیان فرمائی، تو پھر یہاں تعویل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو اپنی طرف سے تعویل کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے اور بہکانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب، میں اب آخری سوال کی طرف آنا چاہتا ہوں جو آج کا ہمارے اس ٹاپک کے حوالے سے ہے، وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا اور خاص کر ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنا کیسا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ میل جول رکھنا جو واقعی شکیلی بن چکا ہو اور کسی طرح سے اسلام کی طرف نہ پلٹ رہا ہو، تو ان کے ساتھ میل جول رکھنا درست نہیں ہے، لیکن ان سے بحث کرنا اس لیے تاکہ وہ راہ راست پر آ جائے، یہ تو بہتر ہے اور کرنا بھی چاہیے، تاکہ جو بہکے ہوئے ہیں ان کو دین کی حقیقت سمجھ میں آ جائے اور راہ راست پر وہ لوگ پلٹ کر کے آ جائیں جو گمراہ ہو چکے ہیں یا جو مرتد ہو چکے ہیں، وہ دوبارہ اسلام کی طرف پلٹ کر کے چلے آئیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے اس فتنے کے بارے میں ہمیں جانکاری دی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ کئی لوگ ہمارے دیکھنے والے جنہیں اس کے بارے میں نہیں پتہ ہے، تو پہلے تو ہم یہی چاہیں گے کہ ایسے لوگوں کو ان کے بارے میں کبھی زندگی میں پتہ ہی نہ چلے، ان تک یہ فتنہ نہ پہنچے، لیکن اگر کہیں یہ پہنچ جائے تو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو ان کے لیے مفید ثابت ہوگی، اور وہ پہلے سے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، اس فتنے کے بارے میں جاننے کے بعد ان سے بچ سکیں گے۔ آخر میں کچھ دعائیہ کلمات کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آپ اختتام فرما دیں۔ جی، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور عبد مصطفیٰ گروپ کو جو دینی مشن لے کر کے
آگے بڑھا ہے اور گھر گھر پیغام پہنچا رہا ہے، صراط مستقیم پر لوگوں کو گامزن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بہکے ہوئے لوگوں کو دین حق کی پہچان کرا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ روز افزوں عبد مصطفیٰ کو ترقی عطا فرمائے اور دونوں جہاں میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔